نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے وظیفے کی یہ تسبیح بہت اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر اور برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن صبح سے شام تک آپ نے کسی بھی وقت یہ ایک تسبیح ضرور کرنی ہے۔ جمعے کے دن اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ اڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملہ سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھو، اسی پر ایمان رکھو، انشاءاللہ تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا، تو آپ نے اسے بھی یہی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک دوست جو یہ سب دیکھ رہا تھا کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے، آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ سنیے امام غزالی کیا فرماتے ہیں، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، کیا تم نے سورۃ النوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، استغفار کرو اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اللہ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، اور اسی لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ پھر جب اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے، اور جان لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس کو دیا گیا ہے جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دیں گے، بیگانے بھی دیں گے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ دکھ نبیوں کی میراث ہے۔ اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر نہ آتے۔ ہر نبی غم اور دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، لہٰذا ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت میں ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے اور ان کا اعمال نامہ بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں،
قرآن مجید میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بھی یہ صبر ہی بیان ہوئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر۔ اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اور غصے کو پی جانے والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ آج ہم سب گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں گناہوں سے آلودہ ہیں۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور رحمان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کثرت جنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ اور استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسرے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ اور مذکورہ بالا حدیث مبارکہ کی تشریح میں بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، گناہوں پر شرمسار ہونا اور اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے اسے گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں پوچھا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلا دیا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہر لمحہ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا، بندہ عرض کرے گا، پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے تیرے بچوں کے استغفار کی سبب۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو،
تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ خود ارشاد باری تعالی ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اسی طرح استغفار بعض گناہ کبیرہ کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل، کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو آپ نے اپنے سامنے ضرور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص نہایت برگزیدہ صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ قیامت کے نزدیک رومی غلبہ پا جائیں گے، اور آج کل کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ رومی یعنی عیسائی لوگ آج کل کافی غلبہ پا چکے ہیں۔ تو عمر بن عاص مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کیوں غلبہ پا جائیں گے۔ وہ صحابی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کیسے غلبہ پائیں گے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں پر حکومت کی ہے، اور میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، یعنی میں آپ کو ان کے 5 خصوصیات بتاتا ہوں جن کے سبب یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو ایک دفعہ گھبراتے تو ضرور ہیں، لیکن فوراً اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ وہ مشکل کیوں آئی ہے۔ قسمت کو نہیں کوستے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میری قسمت برباد ہو گئی۔ گھبراتے ضرور ہیں، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت کس وجہ سے تھی، اور کہیں مجھ سے ہی تو کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ لہٰذا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے اپنے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، پھر کسی دوسرے کی جانب کرتے ہیں۔ اور یہ باور کر لینا چاہیے کہ کہیں میں نے کسی غلط آدمی کو اپنا دوست تو نہیں بنا لیا تھا، یا میں نے کوئی غلط عادت تو نہیں اپنا لی تھی، یا میں نے زندگی میں اپنا راز کسی غلط آدمی کو تو نہیں دے دیا تھا۔ لہٰذا رومن یعنی عیسائی سب سے پہلے اس مشکل کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل آئی ہی کیوں۔ رومن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی ٹھوکر پڑتی ہے تو ان کی تبدیل کرنے کی صلاحیت بہت بہتر ہے، یعنی وہ برے حالات میں پھنسنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو بحال کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے تو بجائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے یا دوسروں کے ساتھ گلا شکوہ کرنے کے، وہ اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اگلی مرتبہ وہ اس انٹرویو میں کامیاب ہو سکے، اور اسی کو بحالی کہتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے تو اس وقت اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پہلے سے بہتر تیاری پکڑتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک عقل مندی اور دانائی ہے، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک بار میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر واپس پلٹ آئے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا تھا اور حالات بالکل ہماری فوج کے خلاف تھے۔ پھر عیسائی بادشاہ نے ہمیں یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر ابھی پلٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی فوج کو بے وقوفوں کی طرح مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوں، اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ لہٰذا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے رومیوں کی ایک یہ خوبی بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، بلکہ یہ دوبارہ نئے سرے سے نئی تیاری کر کے واپس آتے ہیں۔ ناظرین، چوتھی خوبی ان کی یہ بیان کی کہ وہ لوگ صدقہ اور خیرات والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آنے والے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں،
اور پھر فرمایا کہ ان کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 خوبیاں یہ بتائیں کہ یہ لوگ مشکل کے وقت سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے نہایت ہی تیز رفتاری سے کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جب جنگ سے بھاگتے ہیں تو واپس پھر پلٹ کر آتے ہیں اور پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے انتہائی خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی ہر ممکن حد تک مدد کرتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی یہ بتائی کہ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، دراصل عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کرنے والا کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں رہتا اور اپنے مشکل سے مشکل حالات سے جلد باہر نکل آتا ہے۔ لہٰذا ان سب خوبیوں کے ساتھ ہی ہر شخص ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ پاک کی مدد اس کے ہر حال میں شامل حال ہو جاتی ہے اور یوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عظیم الشان تسبیح کون سی ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور جس کا پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ تسبیح استغفر اللہ کی ہے، یعنی یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم اور گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 100 مرتبہ لازمی پڑھے تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں اس کی معافی مل جائے۔ اور جان لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ، خطائیں اور لغزشیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ رب کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو اپنے اللہ کے آگے رکھ سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یقین رکھیے آپ صدق دل سے یہ عمل کیجئے، صدق دل سے دعا مانگیے، اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔